نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت جو تلاوت کی گئی وہ سورہ ہود کی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کے خاص کرم سے سورہ ہود شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے مکی سورہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے ابن عباس سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنیں اس جیسی صورتیں سورہ واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر جیسی صورتوں نے برا کر دیا ہے۔ ان میں عذاب کی بہت وعید ہے۔ انسان جو ہے دو ہی طرح سے ہدایت پا سکتا ہے، ایک شوق اور دوسرا خوف۔ ایک تو اللہ سے ملنے کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اور دوسرا قیامت کی جو سختیاں ہیں، موت کی جو سختیاں ہیں، قبر کا جو عذاب ہے اس کا خوف ہو، تو اس سے ہی انسان ہدایت کی طرف آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم دونوں ہی دیکھیں گے کہ اللہ کی توحید کا بڑا بیان ہے، کیونکہ مکی سورہ ہے اور مکی صورتوں میں توحید کا بڑا پرزور بیان ہے۔ آیت جو پڑھی الف لام را حروف مقاطعات ہیں، کتابن ایک کتاب ہے، احکمت جو بہت محکم ہے، بڑی مضبوط ہے، ثم فصلت من لدن اللہ فرمانے کہ پھر ہماری طرف سے اس کو تفصیل کیا گیا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، حکیم خبیر۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑی حکمت والی ہے، بڑی باخبر ہے۔ احکمت آیاتہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی کتاب جس کی مضبوطی میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال یقینی بات ہے کہ اس کتاب کی آیات میں کوئی تضاد، کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کے باطل کی آمیزش نہیں ہے، اور یہ قرآن پورے کا پورا حق ہے اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حق ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر حق ہیں ان کے قلب مبارک پر اور لانے والے جبریل امین ہیں۔ ثم فصلت اس کتاب کی بنیادی اصول، اس کی تفصیل، اس کے احکام، اور پھر اللہ نے اس کو مختلف پیرائے میں ہمیں سمجھایا ہے، قصص رسولوں کے قصوں کے ذریعے، پھر ان چیزوں کے ذریعے ہم سب کے عقائد اور اخلاقیات کی جو بھی ہمارے نقائص ہیں وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان کے، ایک مومن کے اخلاق اور عقائد کیا ہونے چاہیے، اور ایک کافر، ایک مشرک کے عقائد کیا ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے تمام انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب اللہ الحمدللہ قیامت تک کے ہر انسان تک کے لیے یہ قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر انسان تک کے لیے ہے۔ حکیم خبیر یعنی ایسی ہستی جو بڑی حکمت والی ہے، اس کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے۔ خبیر جو ہر چیز سے باخبر ہے، جس کو پتہ ہے کہ انسانوں کو کیا چاہیے تھا، انسانوں کے اندر کیا جذبات ہے، انسانوں کے کیا احساسات ہے، پھر اس کے مطابق اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ یعنی یہ کلام حکمت اور علم کا منبع ہے، مجموعہ ہے، ایمان اور اس پر عمل اور انبیاء کے واقعات اور اقوام کے انجام کو واضح کر کے مضبوط اور بامقصد انداز میں یہ قرآن پیش کرتا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 2، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم بندگی کرو، عبادت کرو۔ بندگی میں سب کچھ آ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا مانگنا، مدد چاہنا۔ مدد جس سے بھی ہم اگر مانگتے ہیں دنیا میں تو وہ وہی کر پائے گا جس کے لیے اللہ چاہیں گے اور جس کے دل میں اللہ ڈالیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یقین کتنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر تھا، تو فرمایا، اے لڑکے، یاد رکھ تو اللہ کے حقوق کی
حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حقوق ادا کر، اور یاد رکھ کہ پوری دنیا مل جائے اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مشیت ہے، جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور پوری دنیا مل جائے، تجھے کوئی نقصان پہنچانے پر آ جائے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. صحیفے خشک ہو گئے، قلم رکھ دیے گئے. اصل بات یقین کی ہے. تو عبادت میں ہر چیز آ جاتی ہے. اصل میں ہم پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اور بندگی 24 گھنٹے ہے، پورے دن میں بندگی ہے. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کی جو نمازیں ہیں اس میں تو اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، اور اس میں بھی ہمارے خیالات کہاں ہیں. اور نماز کو بھی اگر اللہ اکبر، نماز کی بھی چوری ہے کہ اگر رکوع اور سجود اور جو درمیان میں قاعدہ ہے اور قومہ ہے اس کو صحیح طرح کھڑا نہ ہوا جائے، فوراً لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہے. پر بندگی جو ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. حفیظ کا شعر ہے کہ زندگی تو آپ آئی اس لیے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرمانے سورہ زاریات میں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی بندگی کے لیے. إِلَّا اللَّهُ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں اسی کی طرف سے آیا ہوں تمہیں خبردار کرنے کے لیے. اسی نے میرے پر یہ قرآن جو ہے میرے قلب مبارک پر اللہ اکبر القا کیا ہے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. اور میرا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے کہ خبردار کر دیں اس دن کے بارے میں جس دن دوبارہ کسی کا لوٹنا نہ ہوگا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش بغیر اللہ کے اذن کے کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بیٹی بہن بیوی سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کیونکہ نفسی نفسی ہر شخص کہے گا کہ اللہ میری جان کو بچا لے. میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مجھے بس بچا لے. اتنا خوفناک دن. تو نذیر اس دن کے لیے آئے ہیں. نذیر یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے انجام، اللہ اکبر کے انجام سے خبردار کر دے. اور بشیر یعنی ایمان اور اطاعت پر جو آ جائیں اور کامیابی کی طرف آ جائے تو ان کو نجات کی خوشخبری دینا، یہ ہے آپ کا کام. اس لحاظ سے آپ بشیر ہیں، بشارت دینے والے. بہرحال یہ آیت یہ سبق دیتی ہے کہ دین کے احکامات صرف ذمہ داری ہی نہیں بلکہ رحمت اور قلبی سکون کا باعث بھی ہیں. جب ہم دین پر چلتے ہیں نا تو کبھی محسوس کریں ایک خاص قلبی سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ رحمت ہے، پورے کا پورا دین رحمت ہے. جب ہم اس پر کاربند ہو جائیں گے اور اس دین کے تحت اپنی مرضی کو لے آئیں گے، اپنے نفس کو لے آئیں گے، تو یقین کریں ہم اپنی ول سرنڈر کریں گے تو یہ دین ہمارے لیے، ہمارے پورے جسم کے لیے اور اسپیشلی ہمارے دل کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بن جائے گا. اور یہ اسی میں ہماری ابدی کامیابی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی فریادیں سننے والا نہیں، کسی کے پاس خزانے نہیں، کسی اور سے نہیں مانگیں گے، کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ یقین میرا اور آپ کا کامل ہو جائے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خوشخبری دینے والا ہوں اور ڈرانے والا ہوں. خوشخبری ان کے لیے جو مان لیں، اور جو نہ مانے ان کو خبردار کرنے والا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی تو ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھے اور پکارا یا صباح یا صباح. یہ ایک طرح خطرے کی علامت تھی کہ جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو مکے میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہاڑی پر، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز پکارتا تو لوگ جمع ہو جاتے کہ خاص معاملہ ہونے والا ہے. قریش جمع ہو گئے، پوچھا کہ آپ نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن صبح یا شام کے وقت کسی وقت بھی تم پر حملہ کرنے والا ہو تو تم کیا کہو گے؟
تو کہنے لگے کہ آپ تو سچے ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولے نہیں، تو اس لیے ہم آپ کی تصدیق کریں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، پھر میں تمہیں اس سے بھی سخت وعید، اس سے بھی سخت ترین حالات اور عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ یعنی ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ جتنے معبودان باطلاں ہیں ان سے اجتناب کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے۔ ابو لہب جو سگا چاچا تھا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کرتے ہوئے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو ہلاکت تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی ناپسند آئی، ایک تو مرا بھی تو بغیر ہدایت کے مرا، تو اللہ نے صورت اتار دی، کسی صورت میں کسی مشرکہ ابو جہل تھا، اور کتنے آپ گنتے جائیں، ولید بن مغیرہ، کتنے تھے جنہوں نے بہت زیادتیاں کی، کسی کا نام نہیں آیا۔ نام لے کر ایک ہی صورت آئی ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچے کی۔ یہ دین رشتوں کو نہیں دیکھتا، یہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اس سورہ مبارکہ میں ہم جب واقعہ پڑھیں گے کہ سگا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اور التجا کی کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے اہل کو بچا لیں گے، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، تو فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اور آئندہ مجھ سے سوال بھی نہ کرنا، اللہ اکبر، ورنہ نادانوں میں سے ہو جائے گا، جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ بڑا سخت آیت ہے، انشاءاللہ مزید بات اس واقعے کی ادھر ہی کریں گے۔ تو بہرحال اللہ نے آیت سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ اور برباد ہوا کون؟ ابو لہب۔ آیت کے اگلے سے میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلوا رہے کہ آپ کہیے کہ اگر تم استغفار کرو گے نا، اپنے رب سے مغفرت چاہو گے، تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، تو یہ استغفار اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے مغفرت چاہنا، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا، اس کی ہر غم کے سے نجات دے دیتا ہے، اور تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ رزق کیسے آتا ہے، ہم بزنس بھی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو، تابہ یا توبو پلٹنے کے لیے آتا ہے، یعنی استغفار کر لیا، اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ گناہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اب گناہ سے پلٹنا ہے، اور توبہ جو ہے، توبہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دل میں ارادہ کیا جائے، ہاں ارادے تو ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن مصمم ارادہ کہ نہیں کرنا یہ گناہ، جس چیز کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آج جو ہمارے ہاتھ میں گیجٹ ہے، موبائل، بہت کچھ اس میں ہے، لیپ ٹاپ، اور جس کمپنی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہمارے دوستوں کی کمپنی، اس کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو حق واپس کرنا ہوگا، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اب اس کو بتاتے ہوئے اگر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے بھی معافی مانگیں، اور آئندہ مصمم ارادہ کریں کہ اب کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ یہ ہے شرائط، اور پھر نیکیوں کی طرف ایسے پلٹیں۔ ایک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو پہلے گناہوں میں جو وقت صرف ہو رہا تھا وہ نیکیوں میں صرف ہو، کہ اس طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھیں، اب وہی انرجی، وہی ساری توانائی جو ہے اب اللہ کی خوش نبتی والے کاموں میں لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے، یعنی پلٹا ہے، پلٹنے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ یمتعکم، اور وہ تمہیں متاع دے گا، متاعن حسنا، بہت بہتر متاع۔ یہ نہیں ہے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ گے تو دنیا ساری ختم ہو گئی، نہ، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ جو بھی لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ان سے پوچھو کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی۔ میں خود 50 سال کی عمر میں قرآن کی طرف آیا، قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، بزنس اسی طرح چلتا رہا، بلکہ اور بھی ترقی ہوگی، میری توجہ کام ضرور ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی اس کو بہتر کر دیا، دل میں سکون اور ہو گیا، گھر میں معاملہ تو اور بہتر ہو گئے۔ یہ سب کچھ دین کی وجہ سے ہوا، اور اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی الحمدللہ وہ چیزیں وہاں سے رزق آیا جہاں سے میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے آیا، یقین جانے، اور بالکل سچ بول رہا ہوں کیونکہ قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ جو چیزیں میں چاہتا تھا کہ یہ
کیونکہ میرا جو کام ہے یہ ڈسٹریبیوشن مجھے مل جائے، وہ پہلے نہیں مل رہی تھی، وہ خود چل کے لوگ کوئی آ گیا میرے پاس کہ یہ لے لیں، تو یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ ہاں تھوڑی سی آزمائش بھی آتی ہے، لیکن انسان اگر ثابت قدم رہے تو یہ آزمائش تو گزر جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں ملتی ہیں۔ بہرحال زندگی تو ہے امتحان، ساتھ ساتھ امتحان بھی آتے رہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک جتنی تمہاری عمر ہے، جو تمہارا دنیا میں رہنے کا ٹینیور ہے، تمہیں بہترین دنیا میں بھی رزق کا سامان ملتا رہے گا، بہترین چیزیں ملتی رہیں گی، اور اللہ دے گا ہر فضل والے کو، یعنی جو فضل جس پر فضل ہے، جس کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنا فضل سے نوازے گا۔ دنیا میں بھی حلال کی فراغت، برکت اور پاکیزہ زندگی، سکون، برکت، رزق کی وسعت، آخرت میں ہر نیکی کرنے والوں کو اس کے عمل کے مطابق پورا اجر اللہ اکبر دیا جائے گا، اور انکار کرنے والے کو انکار کی صورت میں قیامت والے دن انسان کو کیا ہے، یوم قیامت بہت زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کی دعوت صرف اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ڈرانا نہیں ہے، یہ قرآن پوری جو ہمیں خبردار کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ خوشخبری دینا بھی ہے۔ آپ نذیر ہیں، خبردار کرنے والے، اور بشیر ہیں، بشارتیں دینے والے۔ استغفار اور توبہ میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی نجات دونوں، یہ دونوں جو ہے استغفار اور توبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ اور ایک حدیث میں 70 دفعہ آتا ہے، تو مجھے کتنی دفعہ آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے؟ گناہ ہوا ہے فوراً پلٹ لیں۔ شیطان کہے گا آپ اتنے گناہ کر لیا، پلٹنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں سننی اس کی، فوراً پلٹائیں، کیونکہ اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ زمر میں آتا ہے کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو فائدے کیا ہیں؟ سورہ نوح میں جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جا رہے تھے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ بس تم اس طرح کرو کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، پلٹو اس کی طرف، انہو کان غفارا، وہ بہت بہت غفور رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مغفرت قبول کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر اللہ اکبر رحمت کی بار سے متواتر برسائے گا، اور یمددکم باموال و بنین، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ اکبر تمہاری اولاد، نیک اولاد کے ساتھ، بیٹے اور مال کے ساتھ، کیونکہ انسان بیٹوں کو بہت چاہتا ہے کہ یہ میرا کاروبار سنبھالے گا نا، تو اللہ بیٹے بھی دے گا اور بیٹیاں بھی دے گا۔ بیٹے جو ہیں وہ نعمت بن جائیں گے اور بیٹیاں رحمت بن جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے بنا دے گا باغات، فصل لہلہانی شروع ہو جائیں گی اور نہریں بہا دے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 11-12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، تاکہ گناہ گاروں کو کہتا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار جو ہیں وہ توبہ کر لیں، کہ جنہوں نے دنوں میں گناہ کیا ہے وہ مجھ سے بھی توبہ کر لیں اور نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اور پھر یہ تو ڈیفینیٹلی ہم گناہ گار ہیں، ہوتی رہے گی، پلٹنا ہی پلٹنا ہے، ہر وقت پلٹنا ہے، کبھی نہیں گھبرانا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے آخری پہر، سحر کے وقت آسمان میں دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ وہ اللہ کا نزول ہے، کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور پھر ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو یہ چلتے ہی رہتا ہے، اور یہ سلسلہ روز رات کو ہوتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، آیت کے آخری سے میں آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں کہ اگر تم منہ پھیرو گے، تولو منہ پھیرو، روگردانی کرو، نا بات کو مانو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں، عذاب یوم کبیر، قیامت کا جو بڑا دن ہے اس کے عذاب کا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی جو عذاب کا دن ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور قیامت کا عذاب، قیامت والے دن جو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے یا جو ہمارے خلاف ہو جائے، جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو کہے گا دیکھو میری کتاب، بڑا خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، تو جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ دکھایا ہی نہ جاتا۔ دیکھیں ہمیں اطاعت کرنی ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا
فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَإِن تَوَلَّوْا، ہاں اگر تم روگردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے ناشکرے کافروں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر کے کہ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت میں کامل اتباع اور آپ کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں ہی جو ہے وہ نجات ہے، پھر بھی نہ اس کی طرف آنا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ اور میں ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، کیونکہ آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہی آپ بولتے ہیں، اپنی زبان اپنے آپ سے تو کچھ نہیں بولتے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ آپ کے دل پر ہلکا کر دیتے ہیں یا وحی کی صورت پر آپ پر نازل کرتے ہیں قرآن کی صورت میں. تو پھر ہمیں تو دیکھنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے، اور جتنی بھی میکسیمم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم نہ اٹھ پائیں گے. 5 باتوں کا جواب. عمر کن کاموں میں گزری؟ جوانی میں کیا کیا؟ عمر بھی بچپن بھی آیا تھا، لڑکپن بھی آیا تھا، پھر بڑھاپا بھی آیا تھا، بیماریاں لے لیتی ہیں. انسان اتنا خوش واس نہیں رکھتا. جوانی کا جو ٹنیور ہے 20 سال سے لے کر رشد کی عمر جو شروع ہوتی ہے 55 سال 60 سال، جس کو اللہ دیتے اس سے بھی زیادہ کیا کیا، مال کیسے کمایا، پھر اگر حلال بھی کمایا تو کیا دکھلاوا تبذیر کے لوگوں کے دل جلائے جائے، اس لیے کہ شادی کے فنکشن پر کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، بلکہ اربوں خرچ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور غریب ترس رہے ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہم اگر کچھ جا کر ڈیمانڈ بھی کریں تو کہتے ہیں جی حالات نہیں صحیح. اللہ اکبر. مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کرنا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس پر کتنا عمل کیا. اچھا اس سوال کا جواب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم نہ حاصل کرو یہ سوال نہیں ہوگا، ڈبل مار پڑے گی. ایک بچہ پاسنگ مارک لے کر یونیورسٹی یا کالج میں جائے اور محنت کرتا رہے جتنی اس کو اللہ نے ذہانت دی ہے اور پاس ہو جائے، اور ایک کہ جانے نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے امتحان نہیں ہوگا جی، اگر نہیں جائیں گے تو امتحان نہیں ہوگا، ویسے جو ہے ڈگری مل جائے گی. اللہ اکبر. دنیا کے معاملے میں ایسی سوچ نہیں ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ضرور رکھتے ہیں ہم. الاللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، رجوع کرنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کہاں ہو، کہاں کیا کر رہے ہو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زندگی کا آخری پڑاؤ اللہ ہی کے پاس ہے، نہ کوئی بچ نکلنے کی جگہ، نہ کوئی سفارش بغیر اذن کے، اجازت کے، اللہ کی اجازت کے، اور پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. ہر بات کا حساب ہے، کوئی عمل اچھا ہو یا برا، ہر ایک کا بدلہ دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. سورہ زلزال میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ذرا برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں پا لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی وہاں دیکھ لے گا اس کو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چاہے قیامت ہو، دوبارہ زندہ ہونا، زندہ کرنا ہو، یا حساب کتاب. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جو آتے ہیں نا سورہ کہف میں کہ سب سے خسارے والے وہ رہے جنہوں نے اپنی ساری کوششیں، ساری محنت، ساری ذہانت، ساری فطانت دنیا کی زندگی میں لگا دی، اور سب سے زیادہ خسارے میں یہ روٹ رہ کے کتنی محنتوں کے بعد بھی کامیاب نہ ہوئے. اللہ انہم یسنون صدورہم، آگاہ ہو جو کہ جب یہ اپنے چہروں پر اپنے کپڑے ڈالتے ہیں یا اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ یہ چھپ جائیں اس سے. الا حین یستغشون، کہ آگاہ ہو جو کہ جس وقت یہ ڈھانپتے ہیں اپنے آپ کو، ثیابہم، اپنے کپڑے سے، ان کے کپڑوں سے. تو یہ کیا کرتے تھے جب دعوت نہیں سننی ہوتی نا تو استہزاء، مذاق. آج بھی بہت سارے لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، منہ ادھر کر لیں گے اور توجہ نہیں دیں گے. قرآن کی بات چل رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو. ہم تو آئے دنیا پر ڈسکس کرنے کے لیے کہ امریکہ کے اگر ہے بزنس کون سا اچھا ہے، شیئر کون سے خریدنے، یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی. اللہ اکبر. تو ڈانپ لیتے ہیں. استہزاء کرنا، دعوت کو حقیر سمجھنا. دیکھیں نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے نا، سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اللہ سے فرمانے کے اللہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کو بخش دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو اپنی انگلیاں جو ہے کانوں میں ٹھونس لیتے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر چہرے پر
اللہ کو کپڑا ڈال کر طنزیہ طور پر اندر اندر ہنستے، کسی کو حقیر سمجھنا، وَأَصَرُّوا اور اسی پر اصرار کرتے، وَاسْتَكْبَرُوا اور استکبار کرتے، کتنا استکبارا، بہت زیادہ استکبار، بہت بڑا سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ فرمانا ہے کہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے نا، آیت نمبر 5 سورہ ہود کی، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ جان لیتا ہے ہر چیز جو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہاری آنکھوں کی جو حرکت ہے نا، پتلیاں کرتی ان کو بھی جانتا ہے، اور ما تخفی صدور، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو نا، جو سمجھتے ہو کسی کو نہیں پتا چلا ہم نے کیا سوچا، اور اندر ہی اندر مسکرا رہے ہوتے ہو، تو اللہ سب دیکھ لیتا ہے باہر کیف، انہ علیم بذات الصدور، اللہ فرمانے کہ وہ تو سینوں میں جو چھپا ہے نا اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں، نہ باطن میں نہ ظاہر میں، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں، کیا خیال ہے ہمارے دل میں، ارادے کو بھی وہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ دین بڑا خوبصورت ہے، ہاں جب تک عمل نہ کیا جائے یا زبان پر نہ لائیں۔ اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے یا بری چیز جو ہے وسوسہ آیا تو لوگوں میں مشہور نہ کریں۔ بس آخری آیت لے لیتے ہیں آج اس سبق میں، آیت نمبر 7 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایک جاندار بھی تو نہیں ہے زمین پر رینگنے والا، چاہے کیڑا ہو، 4 پاؤں والے چلنے والے جانور ہو، مویشی جانور ہو، 2 پاؤں پر چلنے والے انسان ہو، یا 2 دوسرے بھی جانور ہیں کچھ، سب کے سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں پر قرار پکڑنا ہے، یعنی کہاں رہنا ہے اور پھر کہاں سونپا جانا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اس کی واضح کتاب لوہے محفوظ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، ہر جاندار چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر ایک کا رزق اللہ کی ذمہ ہے۔ بندے کی ذمہ داری اللہ اکبر ثواب اختیار کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مستقرہا، دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ، مستودعہا، امانت کی جگہ، بعض نے ماں کا رحم بھی کہا ہے یا قبر بھی کہا ہے یا آخرت کا مقام۔ کتاب مبین جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، ہر چیز جس میں اللہ کے علم سے درج ہے، تقدیر محفوظ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی اتفاقی نہیں ہے۔ رزق کی فکر میں حرام کمانا، نا انصافی کرنا، وہ راستے کھا لینا، اللہ اکبر، رزق تو جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہنا ہے۔ اب کہاں سے کیسے لینا ہے یہ اب ہمیں سوچنا ہے، وہ تو مل کے رہے گا، محنت کرے ہم سب، اللہ پر توکل کرے۔ کہاں سے کب رزق دے گا؟ جہاں سے، ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی جو ہے پرندوں کے گروہ ہوں یا ہر چیز کا گروہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں اس آیت کے ساتھ مکمل کر لیتا ہوں آج کا سبق۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی ایک بھی جاندار جو زمین پر چلتا ہے، چاہے چونٹی ہو، چاہے ہاتھی ہو، 4 پاؤں چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، یا کوئی بھی جو پرندہ ہے جو اپنے 2 پروں پر ٹھہر جاتا ہے اور اٹھتا بھی ہے، اللہ امم امثالکم، مگر تمہاری طرح کی امت، ان کے بھی گروہ ہیں۔ پرندوں کو بھی دیکھیں، جھنڈ کے جھنڈ اٹھتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں، کبھی آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافی میں کہ ہرن ہے تو سارے کے سارے ہرن نظر آئیں گے، نیل گائے تو وہی نظر آئیں گی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ کہتے ہیں ہم نے تقدیر کے نوشتے میں اور اس قرآن میں بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، ثم الی ربہم یحشرون، اب تم کیا کرتے ہو یہ دیکھ لو، تو ایک بات تو تم جان لو، یقین کر لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا آپ نے سنا ہے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو اللہ اکبر اس کتاب قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور صاحب کتاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔